الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم إلهي نجني من كل زيغ بجاه محمد مولى الكريم وهب لي في مدينته قرارا وبعد الموت دفنا بالبقيع. حضرات محترم اور سامعین مکرم، ابھی قرآن حکیم فرقان حمید سے چند کلمات مقدسہ کی تلاوت کی ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک پڑھا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کے لیے بے شمار نظاموں کو تخلیق کیا ہے۔ یہ نظام مادی بھی ہیں، یہ نظام روحانی بھی ہے، اور انہی نظاموں کے وجود سے ہمارا وجود ممکن ہوتا ہے۔ جو چیز اللہ کے مقرر کردہ نظام سے ہٹ جاتی ہے وہ چیز فنا ہو جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام کہ اللہ نے تخلیق فرمائی اور بنی نوع انسان کو اللہ نے دنیا میں پیدا فرمایا،
اب انسانوں کی ضروریات، ان کے مسائل، ان کے آنے والی حاجات اور تمام تر ضروریات کے لیے اللہ نے اس زمین و آسمان کے نظام کے علاوہ نظام شمسی اور نظام قمری بھی عطا کر دیا۔ اللہ نے سورج کو بنا دیا کہ جو اپنے مقررہ وقت پر طلوع ہو رہا ہے، اپنے مقررہ وقت پر غروب ہو رہا ہے۔ اللہ نے چاند کو تخلیق کر دیا کہ جو اپنی مقررہ مدت پوری کر کر انسانی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر طلوع ہو جاتا ہے، نمودار ہو جاتا ہے۔ اب ہر ایک نظام کے پیچھے اللہ نے حکمت بیان فرما دی اور حکمت کو مقرر کر دیا۔ نظام شمسی کو دیکھ لیجئے، بھائی سورج نکل رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، لیکن یہ نظام شمسی کو اللہ نے ایسا بنا دیا کہ جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ فرمایا کہ یہ جو سورج کو اللہ نے بنایا، چاند کو اللہ نے بنایا، یہ اس لیے بنایا تاکہ انسان حساب کر سکے، انسان اپنے دنوں کو کاؤنٹ کر سکے، شمار کر سکے۔ یہ اللہ نے اس لیے آسمان پر یہ سورج اور چاند کو رکھ دیا۔ لیکن یہ سورج اور چاند کو تخلیق کر کے اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ فرمایا کہ یہ سورج اور چاند اگرچہ ایک آسمان پر نظر آ رہے ہیں، لیکن نہ سورج کی مجال ہے وہ چاند سے ٹکرا جائے، نہ چاند کی مجال ہے وہ سورج سے ٹکرا جائے۔ اب یہ سورج اور چاند ہم تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کے لیے اللہ نے پیدا فرما دی ہے۔ اب یہ رہنمائی کیسے ملتی ہے؟ رب کائنات نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے ہاں ایک سال کی جو مدت ہے وہ 12 مہینوں کی ہوتی ہے، لہٰذا جو ہی 12 مہینے گزر جائیں گے ایک سال مکمل ہو جائے گا، اور اللہ کے ہاں جب 12 مہینے گزر گئے انسانیت کے لیے ایک نیا سال طلوع ہو جاتا ہے۔ آج کا یہ جمعہ اس ہجری سال کا آخری جمعہ ہے۔ اب 1444 ہجری مکمل ہو رہی ہے اور 1445 ہجری شروع ہو جائے گی۔ یہ 12واں مہینہ۔ اب 12 مہینے کیوں ہیں؟ کیونکہ رب کائنات نے فرما دیا اللہ کے ہاں ایک سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے۔ اب وہ 12 مہینے دین اسلام میں کس طرح شمار کیے گئے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آ گیا۔ سن 17 ہجری میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے ہجری سال کو پہلا سال شمار فرمایا، اور یہ مقرر کر دیا کہ ہم مسلمان اپنے سال کا آغاز اس واقعے سے کریں گے کہ جو واقعہ دین اسلام میں عظیم تر ہے، اور وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہے۔ آپ تاریخ اٹھا لیجئے، یہودیوں نے اپنی تاریخ کا آغاز بیت المقدس کی
ویرانی سے کر دیا۔ عیسائیت نے اپنی تاریخ کا آغاز عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے سے کر دیا، اور اسلام کی جب باری آئی تو اسلام سے پہلے عرب کا معمول یہ تھا کہ جب وہ تاریخ کا شمار کرتے تھے وہ واقعہ فیل سے کرتے تھے، کہ جب ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ فرما دیا اور رب کائنات نے ابابیل کے ذریعے اس کو تباہ کر دیا، اور واقعہ فیل سے عرب نے اپنی تاریخ کو جاری کر دیا۔ لیکن جب دین اسلام آیا، خلفائے راشدین کا دور آیا، تو مہینوں کے نام تو پہلے سے مقرر تھے، البتہ سال کا آغاز کہاں سے ہو یہ مقرر نہیں تھا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ثابت کر دیا کہ اس اسلام کی سب سے بڑی اگر تاریخ ہے، سب سے بڑا واقعہ ہے، سب سے بڑی قربانی ہے، وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا شہر مکہ مکرمہ چھوڑنا ہے۔ اور وہ کس کی خاطر چھوڑا؟ وہ دین کی خاطر چھوڑا، وہ اسلام کی خاطر چھوڑا۔ آج ہم اسی تاریخ سے ہجری سال کا شمار کرتے ہیں۔ آج 1444 ختم ہو رہا ہے، 1445 شروع ہو جائے گا، یعنی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرتے ہوئے اب 1445 سال مکمل ہو جائیں گے۔ تو یہ ایام، یہ مہینوں کا اعتبار، اس میں بڑی اللہ نے حکمت بیان فرمائی۔ اب بعض حضرات یہ خیال کرتے ہیں کہ بھئی دین اسلام قمری مہینوں پر کیوں چل پڑا، یہ شمسی مہینوں پر چل پڑتا جو شاید آسانی ہو جاتی۔ جیسے ابھی ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور یوم العرفہ آیا، تو اکثر لوگوں نے سوال کیا بھئی یوم العرفہ کون سا دن ہوگا؟ آیا چاند کے اعتبار سے ہوگا یا جگہ کے اعتبار سے ہوگا؟ بھئی ہماری ساری عبادات اور ان عبادات کے جو ایام اور مہینے ہیں وہ اللہ نے چاند کے اعتبار سے مقرر فرما دیے ہیں، اور رب کائنات نے خود فرما دیا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص۔ فرمایا کہ جو مہینے جن کا احترام کرنا ضروری ہے ان کا احترام بجا لے آؤ۔ اب وہ مہینے محرم کا ہے اور وہ حج کے مہینے ہیں کہ جن کا احترام کرنا لازم قرار دیا گیا۔ تو یہ مہینے کس اعتبار سے ہیں؟ یہ چاند کے اعتبار سے ہیں۔ ہم مسلمان قمری اعتبار سے چلتے ہیں، اور علماء صوفیہ فرماتے ہیں، حکماء فرماتے ہیں اس میں اللہ نے بڑی آسانی رکھی ہے، اور وہ آسانی یہ رکھ دی کہ اگر ہم شمسی مہینوں کا اعتبار کر لیتے اور یہ کہتے کہ بھائی جون یا جولائی کے اندر روزے فرض ہو جائیں گے یا دسمبر اور نومبر کے روزے فرض ہو جائیں گے، تو پھر مسئلہ یہ پیش آتا کہ دنیا کے آدھے مسلمان مشقت میں پڑ جاتے اور آدھے مسلمان سہولت میں پڑ جاتے۔ بھائی کچھ مہینے ایسے ہیں کہ جہاں دنیا کے ایک حصے میں گرمی ہے اور ان مہینوں میں دوسرے حصے میں سردی ہے۔ تو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اور حکمت یہ کہ بیان فرما دی کہ اللہ نے جو رمضان المبارک کا مہینہ رکھا وہ چاند کے اعتبار سے رکھ دیا کہ بھائی ایک مسلمان ہر سیزن کے اندر اپنی عبادت کو بجا لے آئے، وہ چاہے گرمی ہے چاہے سردی ہے۔ اگر آج گرمی تھی تو سردی بھی آ جائے گی، اگر آج سردی میں عبادت کی تو گرمی میں بھی آ جائے گا، تاکہ اللہ کی نعمتوں سے بندہ لطف اندوز ہو جائے۔ تو اللہ کے ہر کام کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ لیکن یہ ماہ مبارک جو اب گزر رہا ہے، نیا ماہ آ رہا ہے، یہ دونوں مہینے بڑے اہم مہینے ہیں۔ ایک مہینے سے جو ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، اس سے اسلامی سال مکمل ہو رہا ہے، اور محرم کا مہینہ آ رہا ہے جس سے اسلامی سال شروع ہو رہا ہے۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ اسلامی مہینے کا یہ آخری سال ایک عظیم شہادت کو بیان کر رہا ہے،
اور وہ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ ماہ محرم اس کا آغاز بھی ایک شہادت سے ہو رہا ہے، اور وہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور اس کے بعد نواسۂ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت۔ آخر یہ 2 مہینے کہ جس پر ایک سال کا اختتام ہو رہا ہے اور جس پر دوسرے سال کا آغاز ہو رہا ہے، یہ دونوں مہینے شہادتوں سے ہیں، قربانیوں سے بھرپور ہیں، اور یہ کیا درس دے رہے ہیں کہ بھائی دین کی خاطر، قرآن کی خاطر، اسلام کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے نظام کی خاطر اگر قربانی دینی پڑ جائے تو اس سے دریغ مت کرو۔ یہ مہینے معمولی نہیں ہے، یہ سال کا اختتام معمولی نہیں ہے، یہ سال کا آغاز صرف ویسے نہیں ہے بلکہ بہت سے سبق اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور وہ ہجرت والا سال 1 ہجری شمار ہوا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے سبق یہ مل رہا ہے کہ بھائی جس طرح جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو ایک مسلمان بھی اب اپنے ذمہ یہ لگا لے کہ وہ گناہوں سے ہجرت کر کے نیکی کی طرف چل پڑے۔ بہترین ہجرت یہ ہے کہ ایک مومن گناہ چھوڑ دے اور نیکی کی راہ لے لے۔ یہ ماہ مبارک جو اختتام پذیر ہو رہا ہے، یہ ہمیں ہجرت کا درس بھی دے رہا ہے کہ بھائی اب پہلی ہجری سال مکمل، اب اگلا ہجری سال شروع ہو رہا ہے، تو اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ تو سب سے پہلے تیاری یہ کریں جس کو رب کائنات نے فرما دیا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ فرمایا کہ اگر تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ گے، گناہوں سے ہجرت کرنے والے بن جاؤ گے، ان گناہوں کو چھوڑ دو گے جو بہت بڑے گناہ ہیں، اللہ تمہارے ان گناہوں کو دور کر دے گا جو تو نے بھولے بسرے سے کر لیے، جو تم نے چھوٹے چھوٹے گناہ کر لیے، اللہ وہ بھی تم سے معاف کر دے گا۔ تو سب سے پہلے اس نئے سال کے آغاز پر ہم نے یہ تہیہ کرنا ہے کہ بھائی ہم گناہوں سے ہجرت کرنے والے بن جائیں، ہم گناہوں کو چھوڑنے والے بن جائیں اور نیکی کی طرف آ جائیں۔ اور دوسری چیز جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ فرمایا کہ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے بعد اگر اللہ کے ہاں کسی مہینے کے روزوں کا مقام ہے، فرمائے وہ اللہ کا مہینہ محرم ہے۔ اب یہ محرم الحرام آ رہا ہے تو کوشش کریں بھائی اس مہینے اللہ کی رضا کی خاطر روزے کی حالت میں اختیار کر لیں، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں رمضان کے بعد سب سے بڑی فضیلت اگر کسی روزے کے والے مہینے کی ہے کہ جس میں روزہ رکھا جائے، ثواب میں اضافہ ہو، فرمایا شہر اللہ المحرم، وہ اللہ کا مہینہ محرم ہے۔ اور آقا نے پھر فرمایا وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، فرمایا تم فرض نماز ادا کرتے ہو، فرض نماز کے بعد اگر اللہ کو سب سے زیادہ جو نماز پسند ہے وہ رات کی تہجد کی نماز ہے، تو ان دونوں چیزوں کو اختیار کرنے والے بن جائیں۔ اور یہ مہینہ اسلامی سال جو اب آ رہا ہے، اس اسلامی سال اور یہ اس سال کی اختتام پر اپنا محاسبہ ہم کر لیں۔ رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو
اور جو تم کل کے لیے اعمال بھیج رہے ہو، تم کل کے لیے جو اپنے افعال بھیج رہے ہو، ان پر غور کر لو، کل تمہیں ان کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، بھائی اپنا محاسبہ خود کر لو، اس سے پہلے کوئی ذات تمہارا محاسبہ کر لے، پہلے اپنا محاسبہ کر دے۔ تو ایک تو اس ماہ کے اختتام پر ہم یہ غور کریں، اللہ یہ 12 مہینے جو ہم سے گناہ ہوئے، جو غلطیاں ہوئیں، اللہ تیرے حضور ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما۔ اور دوسری چیز کہ یہ مہینے، یہ سال گزر رہے ہیں تو ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی وقت کی قدر کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا نعمتان مغبون الصحت والفراغ، فرمایا 2 اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جو بندے کو دھوکے میں ڈال دیتی ہیں، ایک صحت مندی کی نعمت ہے اور ایک فارغ اوقات کی نعمت ہے۔ بھائی بندے کی صحت ہے وہ اعمال چھوڑ دیتا ہے، بندے کے فارغ اوقات ہیں وہ اعمال سے روگردانی کر لیتا ہے، اس کو وہ لہو لعب میں گزار دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں یہ 2 نعمتوں کی قدر کر لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ماہ مبارک جب محرم الحرام کا آغاز ہو تو ہم اس دعا سے آغاز کریں کہ اللہ یہ آنے والا سال، آنے والا مہینہ ہمارے لیے باعث بابرکت بنا دے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ منقول ہے کہ جب بھی نیا چاند نظر آتا تھا تو صحابہ یہ دعا کرتے تھے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، اے اللہ، اے ہمارے رب، اس آنے والے مہینے کو امن اور ایمان والا بنا دے، اللہ اس آنے والے مہینے کو اسلام اور سلامتی والا بنا دے، اللہ تو ہی میرا رب ہے، اللہ تو ہی سب کا رب ہے۔ تو لہٰذا یہ ماہ مبارک جو محرم الحرام کا آغاز ہوگا، ایک نئے سال کی ایک نوید ہے، ایک نئے سال کا آغاز ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم غور و فکر کریں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اپنے افکار کو دیکھیں، اپنے عقائد کو پختہ کر دیں۔ یہ وقت گزرتے جائیں گے، یہ لمحات گزرتے جائیں گے، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ بندے سے 5 سوال کرے گا، اور جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے اپنے قدم اٹھا نہیں سکے گا۔ آقا فرماتے ہیں پہلا سوال ہوگا ان عمرہ فیما افنا، بتا یہ عمر کے لمحات، یہ زندگی کے لمحات تو نے کہاں گزار دیے۔ ان شبابہ فیما ابلا، یہ بتا یہ جوانی کے لمحات، یہ جوانی کے اوقات، یہ جوانی کے دن رات تو نے کہاں پرانے کر دیے۔ وَأَنْ مَالِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَا، یہ بتا تو نے مال کہاں سے کمایا تھا۔ وَمِنْ أَيْنَ أَنْفَقَا، یہ بتا تو نے مال کہاں پر خرچ کیا۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عُلِمَ، اور جو علم دیا گیا اس پر عمل کتنا کیا گیا۔ تو لہٰذا ہم اپنے محاسبے کے لیے تیار رہیں، اور سب سے پہلے ہم خود اپنا محاسبہ کریں۔ سیلف اکاؤنٹیبلٹی جب تک نہیں ہوگی، ہم کسی کا محاسبہ کر دیں۔ ہم آج دوسروں کے بارے میں تو بات کرتے ہیں، بھائی اس میں یہ خامی ہے، اس میں یہ برائی ہے، اور اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے کہ ہمارے اندر کیا برائی ہے۔ تو لہٰذا یہ دن، یہ ایام، یہ سال آ رہے ہیں، گزر رہے ہیں، ہم ان سے سبق سیکھنا ہے، ہجرت کرنی ہے۔ ہم نے گناہوں سے ہجرت کر کے نیکی کی طرف جانا ہے، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے، اپنے اوقات کی قدر کرنی ہے۔ دعا کر اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں 1-2 اعلانات ہیں۔ بھائی مقبول صاحب، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائے۔
بھائی جاوید ہیں، ان کے صاحبزادے بیمار ہیں، دعا کہ اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔